یہ محض آپ کی محبت ہے نا، یہ محض آپ کا عشق ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہے، تو مجھے اس میں کچھ گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ الزام بھی دے کہ عشق ہے، محبت ہے، تو اس سے بڑا سہرا کون سا ہوگا، اس سے بڑا تاج کون سا ہوگا؟ لیکن میں علماء کی اس بڑی محفل میں کہہ رہا ہوں، میں نے جو بے حد کا لفظ کہا ہے نا، میں نے اپنے عشق کی وجہ سے نہیں، اپنی محبت کی وجہ سے نہیں، اپنے پیار کی وجہ سے نہیں، یہ میں نے عزت حسین کی وجہ سے بھی نہیں کہا، عزت پروردگار کی وجہ سے۔ یہ جو بے حد کا لفظ میں نے کہا ہے، یہ عزت آل اطہار کی وجہ سے بھی نہیں کہا، میں نے عزت پروردگار کی وجہ سے کہا ہے۔ آپ پوچھو کیسے، تو میں سادہ سے لفظوں میں جواب دے دوں گا کہ یہ جو رجس کو حسین سے دور کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ اور ہی بول رہے ہو یار، اللہ کا نام ہوں گے، یہ کس نے دور کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا، حضرت صاحب نے نہیں کیا، کسی مولوی خطیب نے نہیں کیا۔ اللہ بار بار کہتا ہے یرید اللہ لیذھب عنکم میں بھی فائل وہ ہے، پھر ویطہرکم میں بھی فائل وہ ہے۔ یہ رجس کو کس نے دور کیا ہے؟ بول لیجئے کس نے کیا ہے؟ یعنی آپ سے بڑا نفیس رکھنا ہے، قرآن سمجھے نا، قرآن کا ایک اپنا حسن، اپنی خوبصورتی ہے۔ رجس کو حسین سے دور کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ یعنی پتہ چل گیا کہ رجس کو حسین سے دور کرنا یہ صفت انسان کی نہیں۔ ہائے ہائے اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے تو مسئلہ کھلے۔ رجس کو حسین سے دور کرنا یہ صفت کسی انسان کی نہیں، یہ صفت رحمان کی ہے۔ کس کی صفت ہے؟ رحمان کی۔ اب ذہن میرے ساتھ چلا، جب پتہ چل گیا کہ صفت ہے رحمان کی، تو اب میں کائنات کے ہر ملہ کو دعوت فکر دے دیتا ہوں کہ یہ صفت ہے رحمان کی۔ اگر تجھے بے حد سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر مجھے اللہ کی کسی صفت کی حد بتا۔ اللہ کی کسی صفت کی، بھئی اللہ کی قدرت کی کوئی حد ہے؟ بولو۔ اللہ کی سماعت کی کوئی حد ہے؟ اللہ کی بصارت کی کوئی حد ہے؟ کائنات کا جو ملا اللہ کی کسی صفت کی حد بیان کرے فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ تو قبلہ میں بھی دعوت تفکیر دے رہا ہوں، اگر اللہ کی بصارت کی حد کوئی نہیں، سماعت کی حد کوئی نہیں، قدرت کی حد کوئی نہیں، تو اہل بیت کی عزت کے معاملے میں بھی ہم ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، پھر منوائیں گے۔ کس طرح اس کی قدرت بے حد ہے، طاقت بے حد ہے، حسن بے حد ہے، کمال بے حد ہے، اسی طرح اللہ نے حسین سے رجس کو بھی بے حد ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، لجپال لجپال۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کی سماعتوں کو مزید بلندیاں دے۔ بات چھڑ گئی اور بڑی نفاست سے چھڑ گئی۔ پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا حسین کے قصیدے کا کہ اللہ نے حسین کو رجس سے کتنا دور کیا ہے؟ ماشاءاللہ کتنا دور کیا ہے؟ پھر کہہ لیجئے کتنا دور کیا ہے؟ بے حد۔ اب فوراً آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، شاہ جی دور کہہ دیتے تو بھی کام چل سکتا تھا، یہ بے حد والا راز کیوں ڈھونڈا؟ یہ بے حد والی بات کیوں چھیڑی؟ تو قبلہ اگر عام مسلمان ہوتے نا، وہی صحابہ کے دور والے، تو ہم بھی صرف دور کہہ دیتے، مسئلہ حل ہو گیا۔ آج مسلمانی بڑی عجیب رنگ میں آ گئی ہے، داڑیاں پوری ہیں، محراب پورے ہیں، دل میں بغض اہل بیت ہے۔ آج ضروری ہو گیا ہے کہ وہ مسئلے جو چھپے ہوئے تھے ان کی خوبصورت سیرتوں کی وجہ سے، ان بدصورتوں کی بدسیرتیوں کی وجہ سے وہ چھپے ہوئے مسئلے بھی کھول کے بتائیں، تاکہ پتہ چلے حسین کے قصیدے کیسے ہیں، سچے سچے سنیوں کے عقیدے۔ حسن علی
توجہ فرمائیں، بات آ گئی ہے بے حد پر، اور یہی بے حد سمجھ میں آ گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیوں پوچھو گے، کیوں کہا؟ بھئی آج کے دور میں ضرورت تھی، اس لیے کیا ضرورت تھی؟ سنیں دھیان کے ساتھ۔ اگر میں کہوں نا، میں کہوں کہ فلاں بندہ مجھ سے دور بیٹھا ہے، مثلا یہ سنگی میرا مجھ سے دور بیٹھا ہے، وہ پیچھے بابے جی وہ مجھ سے دور بیٹھے ہیں، تو یہ فوراً آپ سمجھ جاؤ گے کہ بھئی دور تو ہیں، لیکن ایک بات ہو سکتی ہے، جس محفل میں بابا جی تھے شاہ جی بھی وہیں تھے، مرضی آڑے ہو نہ سمجھو تھے۔ اگر لفظ کہا جائے کہ فلاں فلاں سے دور ہے، صرف دور کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے دور تو ہے، لیکن جہاں پہ شاہ صاحب ہیں وہیں پہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے بے حد دور، کہا جائے بے حد دور، تو اندھے سے اندھا، کانے سے کانا، پہرے سے پہرا بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اگر بے حد دور ہے تو پھر پہلا سبق اس کا یہ ہے کہ جہاں شاہ جی ہیں وہاں بابا کوئی نہیں، جہاں شاہ جی ہیں وہاں بابا کوئی نہیں، اور جہاں بابا ہے وہاں شاہ جی کوئی نہیں، کیونکہ دور نہیں کیا ہے، بے قلعے کا دور بھی دور ہے، مربع کا دور بھی دور ہے، میل کا دور بھی دور ہے۔ ہو سکتا ہے پورے میل کا پنڈال بنا دیا جائے، دور کا لفظ کام بن سکتا ہے، لیکن جب کہہ دیا جائے کہ بے حد دور ہے، مولوی خطیب کی ضرورت ہی نہیں، جٹ سے بھی پوچھو جی فلاں فلاں سے بے حد دور ہے تو جٹ بتائے گا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے جہاں وہ ہے وہاں وہ کوئی نہیں، اور جہاں وہ ہے وہاں وہ کوئی نہیں۔ آج جو خطا اور نقص ڈھونڈتے پھرتے ہیں انہی کے لیے تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، یا قرآن سے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کا فائل خدا نکال، یا پھر مان جہاں حسین ہے وہاں رجس کوئی نہیں، جہاں رجس ہے وہاں حسین۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ حیدری حیدری آستان عالیہ حسین آباد شریف، آستان عالیہ مانی شریف۔ بہت خوبصورت مقام پر ہم پہنچ گئے۔ بے حد کا مطلب کیا ہے؟ جہاں یہ ہوگا وہاں دوسرا نہیں ہوگا، جہاں دوسرا ہوگا وہاں یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے حبیب تیرے حسین کی شان یہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت۔ اب زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، کائنات کا نظام درم پرم ہو سکتا ہے، میں نہیں، بھائی سلیمان نہیں، کوئی باعث نقطہ دان نہیں، رحمان کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ دنیا والوں سارے ناممکن ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا جہاں حسین ہوگا وہاں رجس نہیں ہوگا، جہاں رجس ہوگا وہاں حسین نہیں۔ کربلا اسی فکرے سے نہ سمجھ آئے تو جو چور کی سزا میری سزا، یہی تو بات ہے، یہی تو راز ہے کربلا کا۔ لوگ تاریخ سے کربلا پڑھتے ہیں، کبھی کوئی بکواس باغی کا کر دیتا ہے اور کبھی کوئی بکواس مجبور کا کر دیتا ہے، دونوں مسئلے خراب ہیں، نہ وہ باغی تھا نہ وہ مجبور تھا۔ کربلا کا اصل فیصلہ یہ ہے یزید رجس تھا، اصل فیصلہ یہ ہے وہ رجس تھا، اور اللہ نے ان پانچوں کو یہ شان دی ہے جہاں یہ ہو وہاں رجس نہیں ہوتا، جہاں رجس ہے وہاں یہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین۔ ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ قرآن نے حسین کا قصیدہ پڑھ دیا کہ جہاں حسین ہوگا وہاں رجس اور جہاں رجس ہوگا وہاں حسین۔ اب میں شیعہ سنی وہابی کسی بھی اختلاف میں پڑے بغیر رجس کا معنی کرنے لگا ہوں۔
اور کسی مکتب کے حوالے سے نہیں، ڈکشنری کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ لغت کے حوالے سے، جو نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ بابی ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، لغت کے حوالے سے ترجمہ کروں گا۔ اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہوا نا تو ایک ترجمہ کروں گا زبان کے حوالے سے، 5 ترجمے کروں گا قرآن کے حوالے سے، اور پھر دیکھنا ان 5 کی شان کیا بنتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، رجس کا لغوی معنی بغیر کسی اختلاف کے، سادہ معنی بھی کہہ لو، لغوی معنی بھی کہہ لو، یہ پہلے میں بالکل سادہ کر رہا ہوں، سے آگے چل کے لغوی معنی کروں گا۔ سادہ معنی رجس کا ہے پلیتی۔ کیا معنی ہے؟ اردو میں کرو تو نجاست۔ کیا ہے؟ نجاست، غلاظت، پلیتی۔ نجاست، غلاظت، پلیتی، یہ سادہ سا معنی ہے۔ اب اگر ذہن حاضر ہو تو فیصلہ تو یہیں سے ہو جائے گا، مسئلہ تو یہیں سے حل ہو گیا۔ نجاست، غلاظت، پلیتی، یہ وہ سادہ جہاں ترجمہ ہے جڑا بیٹھ کر بھی ترجمہ ہے، جڑا داریاں دا بھی ترجمہ ہے، جڑا گلیاں والیاں بازاراں دا بھی ترجمہ ہے۔ نجاست، غلاظت، پلیتی، اللہ کہتا ہے لیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت وَیُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ اے حبیب حسین کو ہم نے رجس سے بے حد دور کیا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں سمجھ جاؤ کہ حسین کبھی پلیتی کے قریب نہیں جا سکتا۔ نا میں بتاؤں حسین نے کیوں بیعت نہیں کی۔ حسین کبھی پلیتی کے قریب نہیں جا سکتا۔ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا، بس ایک جملے کی وجہ سے میں اگلے دن حضرت اس کی قبر پہ گیا ہوں، اس ایک جملے کی وجہ سے اس کی قبر پہ گیا اور جا کے اسے سلوٹ بھی پیش کیا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جب دوسروں نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو سید صاحب نے کمال جواب دیا، کہنے لگے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تیرا سوال ہی غلط ہے۔ تو کہتا ہے جب دوسروں نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے نہیں کی تھی تو دوسروں نے کی۔ جب حسین نے نہیں کی تھی تو دوسروں نے کیوں کی؟ اب وہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، رجس کے حوالے سے سمجھے۔ رجس کا معنی کیا ہو گیا؟ پلیتی۔ میں نہیں، میرا رب کہہ رہا جہاں حسین ہو وہاں رجس نہیں ہوتا، جہاں رجس ہو وہاں حسین نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ میرا رب حسین کا یہ قصیدہ دے رہا ہے، دنیا کے پاکو پلیتو سارے سن لو، جہاں پلیتی ہوگی وہاں حسین نہیں ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں پلیتی۔ بہت خوبصورت بات آ گئی، جہاں پلیتی ہوگی وہاں حسین، اور جہاں حسین ہوگا وہاں پلیتی، وہاں پلیتی۔ آخری بندے تک توجہ کرے، پلیتی جہاں ہو حسین نہیں ہوتا، حسین جہاں ہو پلیتی نہیں ہوتی۔ اچھا پلیتی جس بندے میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ کوئی سینس کی گل نہیں پوچھی کرتے، جس بندے سے پلیتی ہوئے ان کی عزت سو اور بولے عزت سو، گل سدھی نہیں خریدی گل، اسے کیا کہیں گے؟ پلیت۔ جس میں پاکی اسے کیا کہیں گے؟ پاک۔ تو اگلا قصیدہ، اگلا نظریہ اسی فطرے سے یہ بھی ثابت ہو گیا قرآن کی روشنی میں کہ لوگوں یاد رکھنا لیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ کا یہ بھی مطلب یہ ہے کہ کائنات کا کوئی پلیت، میں نام لوں یا نہ لوں، اس کا حلیہ بتاؤں یا نہ بتاؤں، اس کا ڈیرہ بتاؤں یا نہ بتاؤں، فیصلہ تو قرآن کا بتا سکتا ہوں کہ کائنات کا کوئی پلیت حسین کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور کائنات کا کوئی پاک حسین کا غدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ کوئی پلیت حسین کا وفادار ہے؟ بولو، کوئی پلیت حسین کا وفادار ہے؟ کیونکہ پلیتی کے قریب یہ آ ہی نہیں سکتے، پلیتی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ شادی قبلہ ڈھیر بھی منتیں کریں
کہ یار محرم ہے، آؤ ذکر حسین کی محفل سجائیں، نہیں آ سکیں گے جو پلیت ہیں، ہائے ہائے ہائے، نہیں آ سکیں گے جو پلیت ہیں. کیوں بھئی؟ ان کی مجبوری قرآن